جنتی ہونے کا یا جہنمی ہونے کی شہادت دی ہے، اس کے علاوہ میرے بھائی ہم کسی کو بھی جنتی یا جہنمی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جنتی ہے، فلاں زید بکر عمر کا نام لے کر کہ فلاں سے جنتی ہے، فلاں جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقولوا فلان شہید، فلاں کو کہ فلاں شہید ہے مت کہو، کسی کو شہید کا ٹائٹل نہ دیا کرو، کیونکہ شہید کا ٹائٹل دینے کا مطلب جنتی ہونے کا ٹائٹل دینا۔ حسن ظن رکھنا اور چیز، حسن ظن رکھنا کسی کے بارے میں یہ اور چیز ہے، لیکن یقین کے ساتھ کسی کو جنتی اور جہنمی قرار دینا یہ اور بات ہے میرے بھائی، اس سے شریعت نے روکا ہے، کیونکہ آخری حالت میں کسی کو پتہ نہیں انسان کی موت کس حالت میں ہوئی، کن حالات میں اس نے اپنے ساتھ توڑے ہیں، اس کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، مرنے والا جانتا ہے یا مرنے والے کا رب جانتا ہے۔ ہمارا ظاہری تعامل دنیا میں ظاہر کے اعتبار سے ہوگا، باطن کا حال اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، اسی لیے کسی کو جنتی اور جہنمی کہنے سے روکا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بنیادی امور ہیں جس سے آج کل نہیں برتا جاتا ہمارے معاشرے کے اندر، جس کی وجہ سے ہمارے فکر میں اور عقائد میں بڑی گڑبڑیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان امور کو ہمارے ذہن نشین کرنا چاہیے، عقیدہ پڑھتے ہوئے، عقیدہ کی بات آتے ہوئے ان چیزوں کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ تو بات ہماری گفتگو چل رہی تھی کفار اور مشرکین سے معادات کی، عدم موالات کی، اور بعض امور کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں کفار سے دوستی، دشمنی کے بجائے ہمیں دوستی ہے۔ ان میں سے بعض چیزوں کا ذکر آیا تھا کہ جو ہے کہ تہذیب میں، ثقافت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، رہن سہن میں ان کی تہذیب و ثقافت کو اختیار کرنا یہ دوستی کی علامت ہے، دشمنی کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے ذکر آیا تھا کہ ان کے ملکوں کی طرف جو ہے سفر کرنا، کافر ملک کی طرف سفر کرنا، اور یا ان کے ملک کے اندر اقامت کو ترجیح دینا، اس کو پسند کرنا، یہ جو ہے بتایا گیا تھا کہ یہ جو ہے موالات کی اور جو ہے دوستی کی علامت ہے، محبت کی یہ علامت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں کفار و مشرکین سے محبت کے علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان کے تیوہاروں میں شرکت کرنا، ان کے تیوہاروں میں شرکت کرنا، کیونکہ کفار و مشرکین کے جو تیوہار ہیں وہ شرک اور کفر پر قائم ہیں، تو ان کے تیوہاروں میں شرکت کرنا، اس میں تعاون کرنا، اور اسی طریقے سے اس پر ان کو مبارکبادی دینا، اس پر ان کو مبارکبادی کا پیغام دینا، یہ علامت ہے محبت کی، عداوت اور دشمنی کی۔ اسی کی تیوہار میں شرکت کریں آپ، ان کا تیوہار جب شرک پر اور کفر پر قائم ہے تو ہم شرک اور کفر کے مجمع میں کیسے شرکت کر سکتے ہیں؟ لیکن آج میرے بھائیوں ہمارے بر صغیر میں، انڈیا میں جتنے میلے ہوتے ہیں ہندوؤں کے، غیر مسلموں کے، مسلمانوں کا مجمع رہتا ہے، اس میں ہم بھی اپنی دکانیں وہاں لگاتے ہیں، ان کے تیوہاروں کے مناسبت سے اشیاء تیار کرتے ہیں، لے جا کر کے میلوں میں بیچتے ہیں، چیز کی علامت ہے عقیدے کی روشنی میں سے شرعاً جائز نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے ان کے اندر جو شرک پر قائم ہے، عرسوں میں، مزاروں پر، لوگ کہتے ہیں نہیں ہم جاتے ہیں ایسے ہی گھومنے کے لیے جاتے ہیں، پھر وہ شرکت کرنا جائز نہیں، یہ موالات کی دلیل ہے، یہ دوستی کی دلیل ہے، یہ دشمنی کی دلیل نہیں ہے۔ تو ان کے تیوہاروں پر شرکت کرنا، اس میں جانا، اس میں مبارکبادی کا پیغام دینا،
یہ سب میرے بھائی کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب وہ ہمارے عید پر ہمیں مبارکبادی دیتا ہے تو ہم اس کی عید پر اس کو مبارکبادی کیسے کریں؟ وہ بھلے دے، اس کا تو ہر کنکر شنکر ہے، آپ نہیں دے سکتے. وہ بھلے دے، وہ دے، لیکن ہمارا دین ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کفر پر کسی کی تشجیع کریں. کفر پر کسی کو مبارکبادی دے. مبارکبادی دینے کیا مطلب؟ تو ہم اس کو اور جوش دلا رہے ہیں، اس کی تائید کر رہے ہیں. کفر پر، شرک پر کیسے ایک مومن جو ہے، ایک مسلمان دوسرے کی تائید کرے گا؟ نہیں میرے بھائی، آج یہ تمام چیزیں ختم ہیں ہمارے معاشرے سے. ولا برا ہم نے ختم کر رکھی ہے. تو کسی غیر مسلم کے تہوار پر اس میں شرکت کرنا یا اس کو مبارکبادی کا پیغام دینا، یہ کیا ہے؟ موالات کی دلیل ہے، دوستی کی دلیل ہے. یہ محبت کی علامت اور پہچان، یہ محبت کی علامت اور پہچان ہے کہ آپ چاہتے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں ان سے، ان کی ادائیں، ان کی یہ چیزیں آپ کو پسند ہیں. حالانکہ یہ ایسا نازک موقع ہے میرے بھائیوں کہ ان کے جتنے تیوہار ہیں سب کس پر قائم؟ شرک، کفر پر. اس لیے شرک اور کفر میں گویا کہ ہم ان کی تائید کر رہے ہیں اور ان کو مبارکبادی دے رہے ہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے. یہ موالات کی دلیل ہے، یہ محبت کی علامت ہے، مظاہر ہے محبت میں سے. اسی طریقے سے مظاہر محبت میں سے، علامت موالات میں سے یہ بھی ہے میرے بھائیوں، کسی کافر کے لیے ہم دعائیں مغفرت کریں. کسی کافر کے لیے، کسی غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا اس پر رحم کے کلمات ادا کریں اس کے مرنے کے بعد. یہ محبت کی علامت. دعائیں مغفرت نہیں کرنا. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین وَإِن كَانُوا بِالْقَوْلِ. کی جو ہے کسی مومن مرد، کسی نبی کے لیے اور نہ اہل ایمان کے لیے کسی کافر کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جائز ہے. کسی کافر کے لیے دعائیں مغفرت جائز ہے. چنانچہ ابو طالب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی تھی، ساتھ دیا تھا، پہاڑ بنے ہوئے کھڑے تھے. لیکن جب انتقال کا وقت آیا، وفات کا وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس گئے. کہا چچا جان کلمہ کم از کم زندگی بھر نہیں پڑھے تو آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کے سلسلے میں اللہ کے حضور میں کچھ عرض کر سکوں. آپ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ اللہ کے حضور آپ کے سلسلے میں کچھ کہہ سکوں. ابو جہل موجود تھا، دوسرے سرداران قریش موجود تھے. ابو جہل نے کہا ابو طالب کیا آخری وقت میں بھتیجے کے کہنے پر باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ بھتیجے کے کہنے پر باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ ابو طالب نے کہا انا علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے ملت پر جا رہا ہوں. نہیں کلمہ پڑھا اور انتقال ہو گیا.